يا مهدي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دینی۔ بحمد اللہ ہم مصنف شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں اس کے خلاصے کے سلسلے میں گفتگو کو جاری رکھ رہے ہیں۔ یہ 26واں سلسلہ جو تھا اقتباس کا، کہ جہاں پر ہم 22ویں باب میں چیپٹر 22 کی جو باب اس موضوع پر ہے کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر نبوت کا اور حجت خدا حجج الہی کا سلسلہ، تاکہ اس سلسلے کو آخری امام تک جوڑا جا سکے۔ یہ 22ویں باب میں دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے کو ہی ادامہ دیتے ہوئے چند روایات کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ مصنف شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اس باب میں بیان کیا ہے کہ 8ویں امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا گیا، تو امام نے اس سلسلے کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ زمین کبھی بھی ہم حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد اسی باب میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل جو کیا ہے، امام سے پوچھا گیا 8ویں امام سے کہ اے امام، آپ اس مرحلے تک پہنچ گئے اور اس مرحلے تک پہنچنے کے باوجود ابھی تک آپ کے کوئی فرزند اس دنیا میں نہیں آئے ہیں۔ امام سے جب یہ سوال کیا گیا تو امام نے عقبہ بن جعفر جو سائل تھا، ان کے جواب میں کہتے ہیں، اے عقبہ بن جعفر، ہم حجت خدا میں سے کوئی بھی اس دنیا سے نہیں جاتا یہاں تک کہ اپنے بعد اپنے فرزند کو نہ دیکھ لے۔ یہ امام نے صراحتاً جواب دیا۔ مصلحت الہی اللہ جانے کیا کہ 8ویں امام کے فرزند کے اس دنیا میں آنے میں تاخیر ہوئی۔ بہرحال کئی مصلحتیں بیان ہوئی ہیں، ممکن ہیں کچھ مصلحتیں اس میں سے، جیسے کہ مثال کے طور پر بعض لوگوں نے دیگر باطل مذاہب میں اپنے سلسلے کو مکمل اور محفوظ کرنے کے لیے، تقویت دینے کے لیے 8ویں امام سے اپنے نسل کو، اپنے شجرے کو جوڑا۔ ممکن ہے اس باطل شجرے کی وضاحت کی وجہ سے امام کے فرزند کے آنے میں دنیا میں تاخیر ہوئی۔ بہرحال امام نے کہا کہ حجت خدا اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک اپنے بعد اپنے فرزند کو نہ دیکھ لے۔ اسی باب میں مصنف علیہ الرحمہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ 6 امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے سوال کیا گیا تو امام جواب میں کہتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے، قسم خدا کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کے بعد خدا مند عالم نے کبھی بھی اس زمین کو بغیر امام کے اور بغیر حجت خدا کے خالی نہیں چھوڑا۔ جو لوگوں کو خدا کی جانب ہدایت دیتے ہیں اور وہ خدا کی طرف سے لوگوں پر حجت ہوتے ہیں، جس نے ان کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہوا، اور جس نے ان حجت خدا سے تمسک اختیار کیا وہ نجات پا گیا اور کامیاب ہوا۔ یہاں پر بھی 6 امام صراحتاً حجت الہی کے ہر زمانے میں وجود پر بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت کہ جو اس باب میں نقل ہوئی ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ۔ امام نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہادی ہم میں سے ہوگا یا کسی دوسروں سے؟ رسول نے جواب میں کہا کہ روز قیامت تک خداوند عالم ہماری ہی جانب سے اس دنیا پر حجت خدا اور امام کو بھیجے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے ذریعے لوگوں کو شرک کی گمراہی سے بچایا اور ہمارے ہی ذریعے ان کو شیطان کے انحراف سے محفوظ کیا۔ پھر رسول فرماتے ہیں علی مولا کائنات سے
کہ شیطان کے انحراف میں رہنے کے بعد ہمارے ہی ذریعے لوگ آپس میں بھائی بنے، جس طرح سے وہ شرک کی گمراہی میں رہنے کے بعد آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ بھائی بن گئے، ہمارے ہی ذریعے خداوند عالم اس امر کا اختتام کرے گا جس طرح سے ہمارے ہی ذریعے خداوند عالم نے اس امر کا آغاز کیا۔ یہ روایت بھی رسول سے کہ جو دلالت کرتی حجت خدا کے وجود میں، اور اس باب میں آخری روایت کہ جو غدیر کے متعلق مشہور روایت ہے، غدیر میں وہ خطبہ کہ جو پیغمبر اکرم نے بیان کیا، مشہور و معروف وہ خطبہ ہے کہ جہاں پر ابتدا میں رسول فرماتے ہیں کہ مجھ کو خداوند عالم نے طلب کیا اور اس بلاوے پر میں نے لبیک کہا، لہذا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس سے متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں گراں قدر چیزیں قیامت تک حوض کوثر تک ایک ساتھ ہوں گی، کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ ان دونوں میں سے ایک دوسرے سے عظیم تر ہے، پہلی کتاب اللہ قرآن مجید اور دوسری میری اطرت اہل بیت علیہ السلام۔ پھر رسول فرماتے تو خیال رکھنا کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہو، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ حوض کوثر تک مجھ سے مل نہ لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور یہ کہنے کے بعد مولا کائنات کے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے، یا اللہ تو اس سے محبت کر جو ان علی ابن ابی طالب سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی رکھنا کہ جو علی ابن ابی طالب سے دشمنی رکھے۔ پھر ہمارے ائمہ کے اس سلسلے میں باب کے اختتام میں مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں ہمارے ائمہ علیہ السلام کے سامنے اس موضوع پر کئی مرتبہ سوال کیا گیا، ہر مرتبہ صراحت سے ائمہ علیہ السلام نے وجود حجت خدا کے بارے میں جواب دیا، جس طرح سے مثال کے طور پر حسین بن خالد نے 8ویں امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، تو امام سے جب یہ سوال کیا کہ کیا یہ زمین بغیر امام کے باقی رہ سکتی ہے، امام نے بغیر کسی تکلف صراحت میں جواب دیا نہیں، یہ زمین بغیر حجت خدا اور بغیر امام کے باقی نہیں رہ سکتی۔ آخر میں ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ چونکہ ہر زمانے میں ایک حجت خدا کا موجود رہنا کہ جو لوگوں کو راہ حق کی طرف ہدایت دیں، ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہمارے قلوب کو ان 12 ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت اور ان کی محبت سے منور کریں، اور ہم لوگوں کو مسلسل ائمہ علیہ السلام کی خدمات کی توفیق عنایت کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم عجل وليك الفرج